محترم حمد و صلات کے بعد آج جامعہ نعمان رضویہ جو حضور استاذ علماء والفضلاء فخر المحققین فقیہ وقت حضرت علامہ صوفی محمد حامد علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرص سرابۂ قدس پر ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اس مقدس مدرسہ کو دل دگنی چگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور اس مدرسہ کا تعلق خاص کر دو آستانوں کے ساتھ انتہائی گہرا ہے۔ ان میں سے ایک آستانہ عالیہ مقدسہ پیر سواق شریف ہے، اور دوسرا آستانہ عالیہ مقدسہ حضور پیر بارو کریم علیہ رحمہ کا ہے۔ جانشین مخدوم اہل سنت، شیخ طریقت والحقیقت معرفت، محی سنت و ممیت البدعت، حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ صاحبزادہ پیر محمد حسن صاحب دامت برکاتہ العالیہ ان قریب سٹیج پہ تشریف فرما ہونے والے ہیں۔ اس مدرسہ کے پرنسپل استاد العلماء والفضلاء فخر المدرسین حضرت علامہ غلام شبیر الحسن باروی صاحب زیدہ مجدہ، اور قاری القرآ استاذ القرآ نجم القرآ حضرت علامہ قاری محمد ممتاز احمد باروی صاحب، اور قاری القرآ خطیب افارمی حضرت علامہ مولانا محمد وسیم باروی صاحب، کافی علماء و مشائخ اور صوفیاء کرام ہمارے پیر و مرشد کے آستانہ شریف سے فیض یافتہ کثیر لوگ کی شکلیں بھی بتا رہی ہیں کہ چند ایک گھڑیاں حضور پیر بارو کریم علیہ رحمہ کے آستانہ مقدس کے ساتھ گزاری اور وابستگی۔ حضرین محترم، حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ لم یخلق تربۃ علی وجہ الارض اکرم من مجالس العلماء۔ فرمایا اللہ رب العزت نے زمین کو پیدا جو فرمایا ان میں سے زیادہ عزت والی زمین وہ ہے جہاں علماء کرام کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں، یعنی جہاں علماء اور مشائخ اپنا ڈیرہ لگاتے ہیں دن رات علوم تقسیم کرنے کے لیے، چاہے علم ظاہر ہو علم طریقت ہو۔ اہل سنت کا ایک موقف ہر لحاظ سے محبتوں کے ساتھ بھرا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا حضور غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی الحسن والحسینی ثم بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عقیدہ بیان کیا اہل سنت کا، فرمایا یعتقد اہل السنت ان امت نبینا محمد خیر الامم اجمعین۔ فرماتے اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کی جو امت ہے سابقہ تمامی امتوں میں سے بہترین امت ہے، اور فرمایا پھر کون لوگ ہیں؟ افضلہم القرن الذی شاہدوہ وآمنوا بہ وبایعوہ وتابعوہ وقاتلوہ بین یدیہ وعزروہ ونصروہ وفدوہ باموالہم وانفسہم۔ آپ نے ارشاد فرمایا پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو افضل غلام ہیں وہ صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں۔ فرمایا افضلیت کس اعتبار سے ہے؟ شاہدوہ، فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حسن و جمال کو دیکھا، وآمنوا، آپ کی ذات پہ ایمان بھی لائے، وتابعوہ، حضور کے پیچھے بھی چلتے ہوئے نظر آئے، وقاتلوہ بین یدیہ، حضور کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے، کٹتے ہوئے نظر آئے، وفدوہ باموالہم وانفسہم۔ فرماتے ہیں کہ حضور کے لیے صرف اپنے مال ہی نہیں پیش کیے، اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے، وعزروہ ونصروہ۔ فرمایا سب سے جو زیادہ عزت و تکریم کرنے والے تھے نعرہ
تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستان عالیہ پیر سواگ شریف، آستان عالیہ پیر بارو شریف، آستان عالیہ پیر سواگ شریف، آستان عالیہ پیر بارو شریف، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک لبیک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آستان عالیہ پیر سواگ شریف، آستان عالیہ پیر بارو شریف، فیضان حضرت صوفی حامد علی صاحب، بلند آواز سے نعرہ تکبیر۔ سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے۔ تمام احباب تشریف رکھ رہے ہیں، ہمارے سٹیج کی زینت کرنے والے ہیں پیر طریقت، راہبر شریعت، حافظ پیر محمد حسن صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے اور اہل سنت پر ان کا سایہ دائم فرمائے۔ ہم آپ کو ان کی اعلیٰ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے خطیب مہمان جامع المعقول والمنقول حضرت علامہ مولانا مفتی غلام مرتضیٰ مدنی صاحب، آپ بھی تشریف لائے اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تمام احباب تشریف رکھیں، الحمدللہ ہمارے مہمان تشریف لا چکے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ حضرت محترم، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کہ آپس میں محبت کیسے تھی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راکبہ یوم ایک دن سواری پہ سوار تھے۔ حضرت ابن عباس آگے بڑھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے بڑھ کے ان کے رکاب کو مہار کو تھاما، پکڑ لیا۔ فرماتے ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تنہا یا ابن ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے حضور کے چچا کے بیٹے، آپ پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے سفر کرنے دیں۔ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا وکبرائنا۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں اسی طرح حکم فرمایا کہ تم میں سے جو علماء ہیں اور بڑی عظیم شخصیات ہیں ان کے ساتھ اسی طرح سلوک کرو۔ فرماتے ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو ارنی یدک، اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ مجھے دکھاؤ۔ اخرج یدہ، فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ مبارک آگے لیا، جو ہی آگے کی آئے فقبلہا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس کے ہاتھ مبارک کو چوما اور چوم کے فرمانے لگے، ہاکذا امرنا ان نفعل باہل بیت نبینا، کہ ہمیں اسی طرح حکم دیا گیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اہل بیت عظام کے ہاتھوں کو چوما جائے، بوسہ دیا جائے۔ حضرین محترم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اہل بیت عظام صحابہ کرام ہر ایک کی بڑی شان ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّا صحابہ النبی کلہم کبراء و عظماء۔
فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو صحابہ کرام تھے بڑی عظمت والے بڑے شان والے تھے. فرماتے ہیں یوں سمجھنا چاہیے فَإِنَّا صحابہ کہ صحابہ کرام نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو تھے وہ نجوم الہدایت و شموس الولایت. فرمایا دیکھنا چاہتے ہو ہدایت کے ستارے کون ہیں؟ فرمایا وہ حضور کے غلام صحابہ کرام ہیں. اگر ولایت کے سورج دیکھنے ہوں تو وہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کرام.